اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے 3 لیسنز پڑھے. پہلا موشن، پہلا چیپٹر جو تھا موشن. میں نے کوشش کی آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ آیا ہوگا. دوسرا تھا فورس اینڈ ایکسلریشن، فورس and acceleration. Force and acceleration. اس کے ساتھ لاز اینڈ موشن بھی تھا، لاز آف موشن بھی تھا. یہ 3 لاز تھے. تو تیسرا ہم نے پڑھا ورک انرجی اینڈ پاور. یہ 3 ہم نے میرے خیال سے اچھی طرح پڑھی. اگر آپ نے تمام ویڈیو دیکھے ہوں گے، آپ تھوڑا سا کہیں آپ کو کنفیوژن ہوگا، وہ میں دور کروں گا آج. مجھے پتہ ہے کہاں کنفیوژن ہو سکتا ہے بچے کو، وہ میں دور کرنے جا رہا ہوں. ہم نے پڑھا ایکسلریشن اے. یہ ایکسلریشن تب ہے جب ریکٹیلینئر موشن میں چل رہی ہے، جیسے گاڑی چل رہی ہے، تو اس کے لیے اے ہم کہتے ہیں کہ ایکسلریشن، ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی. ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی. تو ویلاسٹی کیوں میں نے بولا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ڈائریکشن بھی کبھی کبھی چینج ہوتی ہے. جیسے اگر ایک سرکولر موشن ہے، اگر اس کو ہم ایسے بنا سکتے ہیں، ایسے بھی، ایسے گاڑی مڑے گی. جو گاڑی مڑے گی ایکسلریشن، اس وقت سپیڈ کم ہوگی ڈائریکشن بدلنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے، آپ گول گھومیے، آپ تیز نہیں گھوم سکتے. آپ کو ہر وقت، جیسے اس کو چھوٹا کریں گے، آپ کو ہر وقت ڈائریکشن بدلنی ہے. اس لیے آپ کو کنٹرول میں رکھنی ہے اپنی سپیڈ. تو یہاں ڈائریکشن بدلنے کے ساتھ سپیڈ کا خیال رکھنا ہے، تو اس کو ہم ویلاسٹی بولتے ہیں. تو ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی کو ہم ایکسلریشن بولتے ہیں. یہ میں نے اس دن اچھی طرح سمجھایا ہے. یہ اے ہے، یہ اس کو اے بولتے ہیں. اس کو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں ہم ناپتے ہیں، یعنی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ایسے بھی لکھتے ہیں. پھر کل کہاں آپ کو مشکل ہو سکتا ہے. پھر کل ہی ہم نے پڑھا 2 دن پہلے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. تو میں نے آپ کو بولا آپ کو ہو سکتا ہے گڑبڑ لگے. نہیں، گڑبڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گاڑی چل رہی ہے ریکٹیلینئر موشن میں. یہ اوپر سے کچھ آ رہا ہے زمین کی طرف، سیب، یہ پتھر آ سکتا ہے، کچھ آ سکتا ہے، زمین کی طرف آ سکتا ہے. جب زمین پر پرپینڈیکولر کچھ آتا ہو، یعنی وہ فری فالنگ ہو، جس کو ہم نے اپلائی نہیں کیا ہے فورس، بلکہ زمین کی اٹریکشن سے، زمین کی گریویٹیشن سے اس کو فورس لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے زمین سے. تو وہ جب فری فالنگ آبجیکٹ، یہاں سے ہم نے پتھر چھوڑا، پھینکا نہیں، چھوڑا، روف سے ہم نے پتھر چھوڑا، یہ نیچے آئے گا زمین کی گراؤنڈ کی طرف. تو اس کی اے نہیں ہوگی، اس کی جی ہوگی. وہ ہوگی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. اس کا بھی ہم میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لکھتے ہیں، ایسے بھی اور ایسے بھی، میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو آپ کو یہاں خیال رکھنا ہے. ہم نے سیکنڈ لا آف موشن میں پڑھا تھا F=ma، یعنی فورس اپلائڈ آن اے باڈی از آلویز اکول ٹو ماس آف دیٹ باڈی ملٹیپلائڈ بائی ایکسلریشن آف دیٹ باڈی. تو اگر اے دیا ہوا نہیں ہے تو آپ اس کے بدلے جی لگا سکتے ہیں. اگر اوپر سے باڈی آ رہی ہے نیچے کی طرف، زمین کی طرف، تو آپ اے کے بدلے جی بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ لکھ سکتے ہیں F=mg. تو ایکسلریشن یہی ہے، ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے. یہی میں نے آپ کو نکالا ادھر، یہ کیونکہ ادھر آپ کو میں اسی وقت بتاتا F=ma، F=mg. آپ اس وقت زیادہ پرٹرب ہو جاتے. یہ سر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ F=ma، آپ کہہ رہے ہیں کہ F=mg. آج آپ کو پتہ چلا یہ دونوں ایکسلریشن ہے. یہ جی بھی ایکسلریشن ہے، اے بھی ایکسلریشن ہے. یہ ریکٹیلینئر موشن میں یہ ایکسلریشن ہے. یہ ہوتی ہے جب پرپینڈیکولر کوئی چیز آتا ہے یا آتی ہے زمین کی طرف، فری فالنگ آبجیکٹ ٹورڈ دا ارتھ. اس کی ایکسلریشن وہ جی ہے، ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. تو ہم لکھ سکتے ہیں F=ma اور F=mg.
اب اگر گاڑی ایسے چل رہی ہے تو ایف از اکول ٹو ایم اے. اب اگر کوئی چیز اس طرف زمین کی طرف آ رہا ہے تو لکھ سکتے ہیں ایف از اکول ٹو ایم جی. اوکے ہو گیا. یہ ایک اور بات ہے، یہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم ہے. لا آف کنزرویشن آف مومنٹم سے پہلے میں سمجھاؤں گا آپ کو لا آف کنزرویشن آف انرجی، کیونکہ انرجی ایزیلی آپ کو سمجھ آئے گا، مومنٹم آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. مجھے آپ کو پھر یاد دلانا ہے مومنٹم کیا ہوتا ہے. لا آف کنزرویشن آف انرجی بولتا ہے ہمیں انرجی کین بی نیدر کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ بٹ کین اونلی بی ٹرانسفارمڈ فرام ون فارم ٹو اندر فارم. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی انرجی ہے موجود ہے، ہم انرجی نہ کو بنا سکتے ہیں، اپنی انرجی نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کو پوٹینشیل میں کائنیٹک سے الیکٹرک سے پوٹینشیل سے اور کچھ، سولر سے اور کچھ، یہاں سے اور کچھ بنا سکتے ہیں. اس کی حالت ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اس کی فارم ہم تبدیل کر سکتے ہیں، نہ کہ انرجی ہم ختم کر سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی یہ بات نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم چھوٹے سے یہ ایم جی ایچ یعنی پوٹینشیل انرجی پلس 1/mv² یعنی پلس کائنیٹک انرجی اٹ از آلویز کانسٹنٹ. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ اس وقت بھی میں نے یہ مثال دی تھی. یہ ایک ڈیم ہے، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر ڈیم ہے، پہاڑ کے اوپر ڈیم ہے، اس میں پانی ہے. تو کیا ہے اس میں؟ واٹر. تو اس واٹر میں ہے پوٹینشیل انرجی. اس کو جب ہم نلکوں کے ذریعے نیچے لاتے ہیں، اس میں مومنٹ آ جاتی ہے، تو اس میں آ جاتی ہے کائنیٹک انرجی. تو نیچے بجلی گھر ہے، جب وہاں سے گزرتا ہے یہ بجلی گھر سے بجلی بن سکتی ہے. اس میں الیکٹریکل انرجی. اس الیکٹریکل انرجی کو ہم کسی موٹر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، خود موٹر لگا سکتے ہیں، اس موٹر کے ذریعے ادھر پائپ ڈال سکتے ہیں اور ادھر سے پھر ادھر واپس چڑھا سکتے ہیں. تو الیکٹریکل کو ہم نے پھر بنایا پوٹینشیل انرجی. یہ ہے انرجی، نہ ہم ضائع کر سکتے ہیں، نہ اسے بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس سے ہم نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. آپ کے پاس کاغذ ہے، آپ نے اس کو جلایا، کیا وہ انرجی ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ کاغذ ختم ہوگا، اس کی انرجی وہ موجود ہے سسٹم میں کہیں نہ کہیں، وہ ایٹماسفیئر میں موجود ہے، وہ گرمی. یہ سمجھ لیجیے آپ. انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ بٹ کین اونلی بی ٹرانسفارمڈ فرام ون فارم ٹو اندر فارم. یہ آپ کو سمجھ آ گیا. تو اسی طرح لا آف کنزرویشن آف مومنٹم بھی ہے. دیکھو جی، یہ باڈی اے ہے چل رہی ہے، یہ باڈی بی چل رہی ہے. یہ ماس اے ماس بی. اب اس کی ویلاسٹی کچھ زیادہ ہے، انیشیل ویلاسٹی، تو اس سے ٹکرائے گا، کولیجن ہوگا. کولیجن میں ٹکراؤ ہوگا. تو یہ باڈی اس کو یہاں دفع کرے گی، یہ باڈی اس کو یہاں دفع کرے گی. آخر پر جب فائنل مومنٹم دیکھیں گے تو پھر سے ایسے ہوگا، یہ ایسے چلیں گے. وہ ہوگا ایم اے، یہ ایم بی یہاں پر ہے، لیکن یہ فائنل سپیڈ تھی ان کی، یہ انیشل سپیڈ تھی ان کی، یا انیشل ویلاسٹی تھی، یہ پھر فائنل ویلاسٹی ہے کولیجن کے بعد. تو اسی کو ہم نے ایسے دیکھا، آپ ایسے یاد رکھیں گے. ایم اے یعنی اے باڈی کا ماس، یہ اے ہم نے اشارہ رکھا ادھر، ماس یو اے یعنی اے باڈی کی انیشل سپیڈ پلس ایم بی یعنی بی باڈی کا ماس پلس یو بی یعنی بی باڈی کی انیشل سپیڈ. اس کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ ہمیں برابر آئے گا ایم اے وی اے یعنی ایم ماس اے کا اے باڈی ود ایم ماس اے باڈی ود فائنل ویلاسٹی پلس بی باڈی ود ماس
बी बॉडी विद फाइनल वेलोसिटी, ये यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा, ये टकरा ये बॉल और ये बॉल टकराई, इधर टकराई, तो टकराने के से पहले या टकराने के बाद जो भी मोमेंटम होगा P=mv, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, ये बराबर होगा। ये मुझे पता है कि आपको यहाँ समझ नहीं आएगा फ़ोन पे, क्योंकि 2-4-5 मिनट में आपको समझ नहीं आएगा। इंशाअल्लाह रहमान हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि हम स्कूल जा सकें, बीमारी ख़त्म हो, कोविड-19 ख़त्म हो, हम स्कूल जा सकें, तो मज़ा आएगा इसको समझाने में। आपको 1 घंटा पौना घंटा इसमें लग सकता है, आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। फ़िलहाल आप याद रखेंगे कोलिजन से पहले मोमेंटम, टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम वो बराबर होता है। बस ये आप याद रख लीजिए। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि 2 बॉडी हैं, एक दूसरे से टकराती है, पहले एक बॉडी चलती है, बाद में दूसरी बॉडी चलती है, ये बॉडी तेज़ चलती है, अब ये टकराते हैं इधर। अब टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था और टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम था वो बराबर होगा, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम बराबर होगा। ये आप ऐसे याद रखेंगे। ओके, और एक बात, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको? अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी में बोल सकते हैं द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द कोलिजन। मोमेंटस नहीं बोल सकते, मोमेंटा बोल सकते हैं। मोमेंटा प्लूरल है मोमेंटम का। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, यानी टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने से बाद वाला मोमेंटम बराबर होगा, प्रोवाइडेड, मगर इसमें शरत है, प्रोवाइडेड शरत है इसमें, देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन देम। अगर बाहर वाला कोई फोर्स नहीं इनमें, जैसे बाहर वाला फोर्स मतलब क्या है, ये गेंद आई, ये गेंद अब ये टकराने लगी, फिर हमारा हाथ आ गया किसी को रुका लिया, फिर फ्रिक्शन आ गई किसी को रुका लिया, या फिर कहीं फल बुद्ध डुफ थो बिता तेल नहीं कि तेल हेक गि बराबर। अगर फ्रीली अगर यमो टकरो अकिस टकरान ब्रो तो टकरान पत युस मोमेंटम सह बराबर। ओके ओके, तो एक और बात है अब लास्ट पे, इनमें से जो फिर इसके बाद हम, ये मतलब है कि हमने 3 लेसन पूरे किए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो मैंने आपको बोला कि एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है, हाँ, पावर का भी है वाट, यानी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। लेकिन आपको कॉमर्शियल एनर्जी की बात करनी है, जैसे आप बिजली खर्च करते हैं घर में, तो वहाँ जूल वूल नहीं होगा, वहाँ वाट होगा, वहाँ किलोवाट होगा, वहाँ किलोवाट आवर होगा। तो ये आप याद रखेंगे कैसे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, इसको 1 वाट को हम बोल सकते हैं 1 जूल पर सेकंड, 1 किलोवाट को बोलते हैं 1000 जूल पर सेकंड, और 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1000 इंटू 3600 सेकंड्स। आप कहेंगे ये कैसे, ये आवर है, 1 आवर 1 घंटा, पहले 60 मिनट, फिर 60 सेकंड, तो 6 को 36, ये बन गया ऐसे सेकंड्स। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तभी मैंने कहा 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड्स, दैट मीन्स 10 लाख 36 लाख जूल्स, 36 लाख जूल्स। अब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं इधर पॉइंट 3.6 इंटू 10 रेज पावर कितने, अगर यहाँ पॉइंट आएगा तो इधर कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6, लिखते हैं 10 रेज पावर 6 जूल्स। किताब वाली ने लिखा है 3.1 इंटू 106 जूल्स, तो उस ये प्रिंट में गलत हुआ है, ये 6 नहीं है, ये 106 नहीं है, ये 10 रेज पावर 6 है। ये किताब वहाँ का किताब है, ख्याल रखना इसका।
اس کو ہم بولتے ہیں کمرشل یونٹ. کیونکہ اگر گھر میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی بجلی جلائی ہے 1 واٹ 10 واٹ 1 کلو واٹ آدھا کلو واٹ تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی بجلی ہم نے استعمال کی ہے. ہاں ایک اور بھی ہے ہارس پاور. اس وقت آپ کو نہیں آپ کو مشکل ہو جائے گا. ہارس پاور میں کل بتاتا ہوں. ہم چوتھا لیسن اٹھائیں گے. ہارس پاور کی بات ہم کل کر سکتے ہیں. فی الحال آپ کمرشل یونٹ ہی لیجیے واٹ کلو واٹ 1 کلو واٹ آور. جی آپ تھینک یو ویری مچ.